سے گئے تم کیس لڑ کے بتاؤ، میں بتاؤں گا سب سے بہترین کیس کس نے لڑا ہے، جس کو میڈیکل لائن کی اے بی سی بھی نہ آتی ہو اور وہ سرجن سے کہے کہ تم آپریشن کرو، میں بتاؤں گا سب سے بہترین آپریشن کس نے کیا ہے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہا، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب دین کی بیسکس ہمارے پاس نہ ہو اور ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہیں پہلے آپ تقریر کریں تو میں بتاؤں گا کون بہتر کہہ رہا ہے، میں سلیکٹ کروں گا کہ کس کے دلائل مضبوط ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کی بات قوی ہے کس کی کمزور ہے۔ تو آپ خود بتائیے، جب آپ کو بیسک سے نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن و حدیث سے استدلال کرنے کے 4 صحیح طریقے ہوتے ہیں، اقتضاء النص سے استدلال، عبارت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص سے استدلال، باقی استدلالات فاسدہ ہوتے ہیں، سب بیکار استدلال، اور اکثر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر استدلالات فاسدہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 4 کے نہ نام سنے نہ اس کی معرفت حاصل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا نام لے رہا ہے، بخاری کا نام لے رہا ہے، ترمذی کا نام لے رہا ہے، لیکن بالکل تھرڈ کلاس قسم کا استدلال ہے، دلیل غلط طلب کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بہت سے تو ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ 4 نام زندگی میں پہلی بار سنے ہوں گے، اور اگر میں کہوں ان کو دہرائی دیں تو آپ وہ بھی نہیں دہرا سکتے، بھی میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں۔ کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا ہوں، صرف آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، ایک دانشور بن جانے کے بعد، ایک علمی تحقیقی مقالہ لکھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مفتیان کرام، علماء کرام تو ہماری پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو تو انگلیوں پہ ہم نچا سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کی گائیڈ لائن لینے کی؟ ایک داڑھی والے کی، امامے والے کی، سوشل میڈیا پہ جاؤ، پینٹ شرٹ پہنی ہو، خشخشی داڑھی ہو، ہیرو والے بال بنائے اور وہ بتائے کہ دین کیا ہے، اس سے ہم دین سیکھیں گے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، مولوی کی مت سنو، آپ خود جائیں، سنیں اور فیصلہ کریں۔ اکثر یہ اینکر پرسنز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہم ڈیبیٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم فیصلہ کریں گے، تو 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہمارے کہنے کے اوپر کر، کیونکہ ہم بہت سمجھدار آدمی ہیں، کر۔ دیکھیں کبھی بھی نہیں کرے گا۔ آپ بولیں اپنی بیٹی کا رشتہ میرے کہنے پر کر، اپنی بہن کا رشتہ میرے کہنے پر کر، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کسی چیز میں آپ کو فوقیت نہیں دے گا، آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مشورے دے سکیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم آپ کے سامنے ڈیبیٹ رکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لوگوں کو دین کی بیچاروں کو، جن کو اے بی سی معلوم نہیں، ان سے یہ کہنا کہ تم فیصلہ کرو، اور پھر جس سے کہا جائے وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ ہاں میں فیصلہ کروں گا، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 40 سال تک ایک ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ بے نقص عمل تھا۔ چنانچہ جب آپ نے 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور بحکم الہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اولاً جمع کیا، تو ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ بے نقص اور بے عیب زندگی کا دشمنوں کی زبان سے اقرار کروانا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی زندگی کے 40 سال ایسے ہیں کہ ہم ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، نگاہیں واپس آ جائیں گی، ہماری سوچیں فکریں ناکام ہو جائیں گی، لیکن آپ کی ذات میں نہ نقص نکلے گا نہ عیب نکلے گا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو جب وہ ہائپر ہو گئے اور انکار کر دیا، لیکن آپ غور کیجئے، انہوں نے انکار کیا۔ ابو لہب نے بہت گندے جملے اس وقت کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا اور بعد میں ہلاک ہوا۔ لیکن آپ غور کریں گے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس کے بعد نبی کریم کی سابقہ زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے کر، کسی ویک پوائنٹ کو لے کر کوئی اسکینڈل بنایا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ماحول ایسا چل رہا ہے، تیری ویڈیو لیک کر دوں گا، تیری آڈیو لیک کر دوں گا، تیرا فلانا لیک کر دوں گا، وہ فوراً یہ جیسے ہی ویک پوائنٹ نظر آتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے جتنے بھی کوئی ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ، ان کی ویڈیو لیک کر کے اس کی ویورشپ کم کر دیتی ہے، اس کا ووٹ بینک کم کر دیتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی کے اندر کوئی نقص